نسألك يا من هو الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گردے کی پتھری کے بارے میں جو ہے وہ عمل جو ہے وہ شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو پوری ویڈیو سنیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو محترم سامعین، اس سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. محترم سامعین، ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں. ہمارا دیکھنا، چلنا، پھرنا، سننا، ہر چیز جو ہے اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی بندے ہیں جو دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، چلنے سے، پھرنے سے محروم ہیں. تو معزز سامعین، کتنی ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. ہمارا دیکھنا نعمت ہے، چلنا نعمت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نعمت ہے. کتنی ہی وہ نعمتیں ہیں، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو ہیں وہ حصار میں ہیں. قدم قدم پر ہم اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان سے شکر ادا نہیں ہوتا. فرمایا ارجل یمشون بہا، ان کو پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے. ایدی یبطشون بہا، ہاتھ ہیں چھونے کے لیے. آذان یسمعون بہا، کان دیے ہیں سننے کے لیے. اعین یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے. تو محترم سامعین، اگر ہم کسی کو جو ہے بینائی سے محروم دیکھیں، کسی کو گویائی سے محروم دیکھیں، کسی کو قوت سماعت سے محروم دیکھیں، کسی کو چلنے پھرنے کی نعمت سے محروم دیکھیں، کسی کو کھانے پینے کی نعمت سے محروم دیکھیں، کسی کو ہاتھ سے پکڑنے کی نعمت سے محروم دیکھیں، تو ہمیں جو ہے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا جو ہے ہم یاد کر لیں، اور یاد کر کے جو ہے جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو، پریشان کو دیکھو، بیماری والے کو دیکھو، نعمت سے محروم کسی کو دیکھو، تو اس دعا کو جو ہے وہ لازمی پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تو نے ہمیں ہر نعمت سے جو ہے نوازا ہے. ہم تیری ہر نعمت کا جو ہے وہ ہمیں ہر نعمت میسر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی نعمتوں کے محروم ہونے سے محفوظ رکھے. تو محترم سامعین، کچھ عرصہ پہلے جو ہے میرے پاس ایک عورت آئی. یہ باتیں کرنے کے دوران مجھے وہ آج پھر میرے ذہن میں تازہ ہو گئی وہ بات، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں. تو کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی. نارمل سا موسم تھا، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے. موسم پیارا سا، ٹھنڈا سا، نارمل موسم، بالکل نہ بہت زیادہ سردی نہ بہت زیادہ گرمی. تو بیچاری وہ بڑی پریشان، گرمی سے گھبرائی ہوئی، پسینے میں ڈوبی ہوئی، ایسے جیسے بیچاری کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں. تو بیچاری ایسے آتے ہی باجی پنکھا چلائی، باجی بہت گرمی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، پنکھا چلائیں. میں نے پنکھا چلایا اس کو. میں نے کہا اتنی گرمی تو نہیں ہے. کہتے باجی نہیں بہت گرمی ہے، بہت دل گھبرا رہا ہے، گرمی ہے، بہت گرمی ہے، پنکھا چلا دیں. اس کو میں نے بٹھایا، پنکھا چلایا، تو بات چیت اس سے کی. تو تھوڑی دیر گزری تو اس نے جو ہے، اس کے پاس 3 بیگ تھے. ایک بیگ میں اس نے برف والی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں، ایک میں جو ہے برف والا مکس پانی اس بوتل میں تھا، اور تیسرے بیگ میں خالی پانی جو ہے نارمل پانی اس نے رکھا ہوا تھا. اور وہ جو برف والا پانی تھا اس نے نکالا اور اپنے چہرے پر، سینے پر جو ہے اپنے کپڑوں پر چھینٹے مارے. چہرے پر جو ہے وہ بھی ہاتھ گیلا کر کے تو چہرے پر پھیرا اور ہونٹوں پر پھیرا. تو کہنے لگی میں کڈنی کی جو ہے مریضہ ہوں، میرے کڈنی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، تو میں بہت پریشان ہوں. ایسے بیچاری جیسے جو ہے ہوش و حواس اس کے قائم نہیں ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، آگے پیچھے جو ہے ایسے گھبراہٹ کے ساتھ دیکھے. میں نے اس کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، اعتماد کے ساتھ میرے ساتھ بات کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور تمہاری مدد کرے گا.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ضرور جو ہے شفا عطا فرمائے گا۔ پریشانی کے عالم میں جو ہے کہہ رہی باجی میں بہت پریشان ہوں، میں نہ کھا سکتی ہوں نہ میں پی سکتی ہوں، تو کھانا کھاؤں تو پھر جو ہے مجھے پیاس لگتی ہے اور پانی پینے کی مجھے اجازت نہیں ہے، بس یہ میں نے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی جو ہے سینے پر جو ہے چھڑک لیتی ہوں، منہ پر جو ہے وہ چھینٹے مار لیتی ہوں، اور جو ہے وہ چہرے پر جو ہے وہ مل کے اور ہونٹوں کو گیلا کر لیتی ہوں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ دوائی کھانی ہو تو بس میں نے ایک گھونٹ پانی لینا ہے جس سے میرے حلق سے جو ہے گولی اتر جائے، اتنا بس میں پانی استعمال کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ پانی میں استعمال نہیں کر سکتی۔ بہت بیچاری ایسے پریشان، بہت ہی زیادہ اس کے جو ہے وہ گھبراہٹ کا عالم تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے ایک جگہ قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے اور زیادہ دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور میں آپ کو ایک عمل دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ جو ہیں اس سے جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو بیچاری کافی دیر بیٹھی، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، اس قدر گھبراہٹ تھی اس کے اندر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کا ابھی بھی میرے سامنے اس کا جو ہے وہ پریشان حال چہرہ مجھے جو ہے اب بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ سلامت ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے سلامت ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے وہ سلامت ہیں، تو آپ جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سب سلامت ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کو بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ہم لاپرواہی میں وقت گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے زندگی دے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی دے، اور جب ہمیں موت دے تو اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، کلمے والی موت دے، اور پھر ہمیں بغیر محتاجی کے موت دے۔ محتاجی بھی بہت بڑی جو ہے انسان کے لیے ایک ضلالت ہے، تو اس لیے سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر کیجئے، ان نعمتوں پر شکر ادا کیجئے۔ کھانا کھائیے الحمدللہ، دیکھیں پانی ہم پیتے ہیں تو ہم اس کے بعد پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ کے نام کے ساتھ، اور پھر 3 سانس میں پیتے ہیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو پانی پینے کی نعمت سے محروم ہیں۔ کھانا کھائیں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جب کھانا کھا چکیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کیونکہ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو کھانے کی نعمت سے محروم ہیں، اور بعض لوگ جو ہے لذیذ کھانوں کی نعمت سے محروم ہیں، وہ سادہ ابلا ہوا کھانا کھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جب کھانا کھائیں تب بھی شکر ادا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو محترم سامعین، جتنی دعاؤں کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، یعنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے دعا پڑھنے کی، وہ تمام دعائیں جو ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سوتے وقت بھی دعا پڑھیں، جاگیں تو پھر الحمدللہ، واش روم میں جائیں دعا پڑھیں، واش روم سے نکلیں دعا پڑھیں، اور جب ہم نے اٹھنا کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ، سو کر اٹھنے کے بعد بھی الحمدللہ، واش روم سے باہر نکلنے کے بعد بھی الحمدللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اور ہمیں یہ نعمتیں میسر ہیں، اس لیے ہم ہر کام کے بعد جو الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شکر کرنے سے نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ تو معزز سامعین، بات ہو رہی تھی گردے کے جو ہیں سٹون، ان کے بارے میں، کڈنی میں اگر سٹون ہوں تو ان کے لیے میں آپ سے جو ہے وہ عمل جو ہے شیئر کروں گی۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے جو ہے آب باراں یا آب زمزم لینا ہے، کچھ مقدار میں لے لیں، 1 لیٹر لے لیں، یا اس سے کم ہے تو 1 گلاس بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی ایک پانی ہو جائے گا، دونوں میسر ہو جائیں تو دونوں بھی لے سکتے ہیں، ملا کے رکھ لیں، آب باراں یا آب زمزم۔
تو آپ نے اس پر جو ہے دم کرنا ہے 11 دفعہ آپ نے جو ہے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الم نشرح 30ویں پارے میں ہے، آپ نے آب براں یا آب زمزم پر 71 دفعہ پڑھنی ہے، 71 دفعہ۔ تو سورۃ الم نشرح میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ کے پانی پر دم کریں، تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ 11 دفعہ بعد میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اس پانی پر، یعنی آب براں پر یا آب زمزم پر، یعنی کوئی ایک پانی ہو تو اس پر آپ نے 11 دفعہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، 71 دفعہ سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، 11 دفعہ بعد میں درود شریف پڑھنا ہے اس پانی پر جو ہے وہ دم کر کے۔ تو آپ نے جو ہے پانی کسی بوتل میں ڈال کے تو رکھ لینا ہے، روزانہ صبح و شام جو ہے آپ نے یہ پانی خالی پیٹ صبح پینا ہے پانی، اس کے بعد دوپہر کو 1 دفعہ پی لیں، شام کو پی لیں، اور جتنا پانی کم ہو اس میں آپ نے ساتھ ساتھ پانی ملاتے رہنا ہے۔ جتنا پانی کم ہو جائے اس میں آپ نے جو عام روٹین میں آپ پانی استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے، جتنا کم ہو جائے اتنا ڈال لینا ہے۔ اور روزانہ یہ عمل پہلی دفعہ جو ہے آب براں یا آب زمزم پر یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ جو پانی آپ نے بوتل میں ڈالا ہوا دم کیا ہوا پانی اسی پر جو ہے روزانہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ عمل جو ہے 90 دن کرنا ہے، 90 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے جو ہے کڈنیز کی جو سٹون ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائیں اور ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں دنیا کے اندر جتنے لوگ بیمار رہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔